وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت ہمارے آقا کی جو ہم پر شفقتیں ہیں عنایتیں ہیں اور جو ہم سے ہمارے آقا محبت کرتے ہیں اس کو کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں اور انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتی یہ ہے اور رب ہے باقی یہ ہے قاسم کہ رب ہے عطا کرنے والا اور مصطفیٰ ہے بانٹنے والے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہے اور لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے کون بچائے بچاتے یہ ہے اور نزع روح میں آسانی دے نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے اور اس پر بس نہیں مرقد میں بندوں کو تھپک کر مرکد میں بندوں کو تھپک کر مرکد کہتے ہیں قبر کو مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے اور ذرا سنیں ہمارے آقا کے اوپر کتنی شفقتیں ہیں کتنا پیار کرتے ہیں کونین کے والی ہم سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہے آ کہہ کر بلاتے یہ ہے خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہے اور اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اللہ بھاری بناتے یہ ہے اور شفقت کو دیکھے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا
ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور جس کو کوئی نہ کھلا سکتا، جس کو نہ کوئی کھلا سکتا، جس کو نہ کوئی کھلا سکتا، وہ زنجیر ہلاتے یہ ہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے. مزدہ رضا کا سناتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود، کون سا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اگر کوئی شخص یہ درود پڑھے، اب سنیں، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کے اللہ سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. الحمدللہ اسرانی آج کی یہ ہماری سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل، کہ جس میں میں اور آپ تمام عاشقان رسول شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو مدینے والے آقا کا صدقہ عطا فرمائے. میرے پیاروں، میرے عزیزوں، آج ہماری تقریر کا عنوان بہت سنجیدہ ہے اور آپ کی دل کی دہلیز کو ہلانے والا ہے. وہ ہے کہ ہمارے آقا نے ہم سے محبت کتنی کی. ہمارے آقا نے ہم سے پیار کتنا کیا. ایک جملہ پہلے بیان کرو. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے مرسلین آئے، سب کی امت ہوئی، سب نے اپنے امت سے پیار کیا. لیکن جیسا پیار آمنہ کے لال نے اپنی امت سے کیا، اتنا پیار کسی نبی نے اپنی امت سے نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم سے بڑا پیار تھا. اس کی ایک دلیل دیکھیں. اللہ فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان. میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے کر آج تک 1450 سال کا زمانہ ہوا، لیکن آج بھی بھاونگر کی سرزمین پر چلنے والا مصطفیٰ کا امتی جب اس کے پیر میں کانٹا لگتا ہے
کو درد ہو یا نہ ہو لیکن کونے کے والی کو درد ضرور ہوتا ہے. حضور نے اپنی امت سے بڑا پیار کیا, بڑی محبت کی, اتنا پیار کیا کہ حضور سید عالم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں, اور اللہ نے سب سے پہلے جب ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت 20,000 سال میں ادا فرمائی. کتنے سال میں؟ 20,000 سال میں 2 رکعتوں کو مکمل فرمایا. وہ کس طرح؟ نیت کی تو 1,000 سال, رکعت باندھی تو 1,000 سال, قیام کیا 1,000 سال, رکوع 1,000 سال, سجدہ 1,000 سال. اس طرح میرے آقا نے 2 رکعتیں 20,000 سال میں ادا فرمائی. رب کی رحمت جوش میں آئی, کہا میرے حبیب آج تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا, مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. کونین کے والی نے کہا میرے اللہ میں کچھ نہیں مانگتا, تیرے بتانے سے مجھے پتا چلا کہ تو مجھے نبی بنا کر, نبی آخر الزمان بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے گا, زمین پر بھیجے گا. تیرے بتانے سے مجھے پتا چلا میرے امتی بھی ہوں گے, اس میں گناہگار بھی ہوں گے, خطا کار بھی ہوں گے, سیاہ کار بھی ہوں گے, سزاوار بھی ہوں گے. میرے مالک ان 2 رکعتوں کا بدلہ میں کچھ نہیں چاہتا, میری اس 2 رکعتوں کے بدلے میری امت کو بخش دے اور اسے جنت کا باغ عطا فرما. جیسے میرے حبیب نے کہا, اللہ فرماتا ہے میرے حبیب فکر نہ کر, میں نے تیری امت کو بخش دیا ہے. ابھی آئے نہیں, اس سے پہلے آپ کی فکر, آپ سے محبت, آپ سے پیار. پھر جب کونین کے والی پیدا ہوئے, تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت صفیہ اس وقت میرے آقا کے جہاں پیدائش ہوئی اس حجرے میں موجود تھے. جیسے کونین کے والی تشریف لائے, آتے ہی سجدہ کیا. حضرت صفیہ فرماتی کہ محمد بن عبداللہ کے لب جنبش کر رہے تھے, ہل رہے تھے, حرکت کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ قریب جا کر سنوں. جیسے میں نے سنا ایک لفظ تھا, یا رب حبلی امتی, میرے رب میری امت کو بخش دے. میرے آقا نے ہم سے اتنا پیار کیا, بڑی محبت کی. میرے آقا نے ہر دعا میں میرے پیاروں ہمیں یاد کیا. حضور کی کوئی دعا اس لفظ سے خالی نہیں تھی, اس دعا سے خالی نہیں تھی. اللہم ربی حبلی امتی, میرے اللہ میری امت کو بخش دے, میرے اللہ میری امت کو بخش دے. ایک بار جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور امتوں کو جو عذاب ہونا تھا اس عذابوں کا ذکر کیا. ابراہیم کی امت میں بھی گنہگاروں کو عذاب ہوگا, موسیٰ کی امت میں بھی گناہگاروں کا عذاب ہوگا. ہر نبی کا تذکرہ کرتے جاتے کہتے ان کو عذاب ہوگا, ان کو عذاب ہوگا, ان کو عذاب ہوگا. جب عیسیٰ تک پہنچے اس کے بعد حضور کی امت کی بات آئی, جبرائیل خاموش, چپ. میرے آقا نے پوچھا جبرائیل آگے بڑھنا, کیا میری امت کو بھی عذاب ہوگا, میری امت کو بھی عذاب ہوگا؟ یا رسول اللہ میں کچھ بتا نہیں سکتا, ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ کے سامنے میں بتاؤں. کہا جبرائیل بتا, کیا میری امت کو بھی عذاب ہوگا؟
کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کو بھی، آپ کی امت کے گناہگاروں کو بھی عذاب ہوگا۔ کونین کے والی نے جیسے یہ سنا آنکھوں سے اشک نکلے، اٹھے، اٹھنے کے بعد میرے آقا ایک پہاڑ کی غار کے اندر جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور دعا کرنے لگے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، میرے اللہ میری امت کو بخش دے، میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ کئی دن گزرے، صحابہ حیران اور پریشان، کیونکہ حضور کو دیکھے بغیر ان کو کبھی سکون نہیں آتا، حضور کو دیکھے بغیر نہ انہیں چین آتا ہے، نہ حضور کو دیکھے بغیر انہیں قرار نہیں آتا۔ جب کئی دنوں سے کونین کے والی کو غائب پایا، سارے صحابہ تلاش کرنے لگے، سارے صحابہ ڈھونڈنے لگے، یہاں تک کہ پتہ لگا کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں غار میں ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پہنچے، حضور سے کہا یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لے، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ میرے آقا نے سر نہ اٹھایا۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائے، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ میرے آقا نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائے، اللہ آپ کی امت کو ضرور بخش دے گا۔ میرے آقا نے سر نہ اٹھایا۔ علی نے کہا سر اٹھائے، میرے آقا نے نہیں اٹھایا۔ بلال نے کہا، سلمان نے کہا، زید نے کہا، طلحہ نے کہا، زبیر نے کہا، سب نے کہا، کونین کے والی نے سر نہ اٹھایا۔ جب کسی کی نہ مانی گئی، صحابہ کو پتا چل گیا حضور اگر مانیں گے تو اپنے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ کی ضرور مانیں گے۔ حضور ان کی بات کبھی نہیں ٹالتے، کبھی بھی ان کو نامراد نہیں کرتے۔ حضرت سلمان فارسی کو یا حضرت بلال کو بھیجا گیا، جاؤ سیدہ کائنات کو بلا کر لاؤ۔ سیدہ بی بی کو جیسے بلا کر لایا گیا، ساتھ میں حسن اور حسین کو بھی دیا۔ بابا جان کے پاس سجدے میں کے قریب جا کر کہا، بابا ذرا دیکھیں ابو بکر یہاں ہے۔ میں کہہ رہی ہوں ابو بکر سے کہ ابو بکر تو حضور کی امت کے جتنی بھی بڑے شخص ہیں ان کی بخشش کی ضمانت تو لے لے۔ ابو بکر نے بھی کہا یا رسول اللہ میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ عمر آپ کے امت کے جوانوں کی گناہوں کو اپنے سر پہ لے لے گا۔ یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائے، میرے آقا نے سر نہ اٹھایا۔ پھر بالآخر کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے بچوں کے گناہ کا بوجھ آپ کے دونوں پھول یہ شہزادے حسن اور حسین اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائے، میرے آقا نے نہیں اٹھایا۔ پھر سیدہ کائنات نے کہا یا رسول اللہ میرے بابا آپ چاہتے یہ ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت آ جائے، کہ میں اپنے سر سے چادر کو ہٹا دوں، میں اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹا دوں؟ جیسے اتنا کہا جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے صدقے اللہ نے آپ کی امت کو بخش دیا ہے۔ کہنے کی بات کی ہے میرے آقا ہمارے لیے روتے تھے، ہمارے لیے بھوکے رہتے تھے، ہمارے لیے میرے آقا نے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ کتنا ظلم کیا گیا آپ کو پتا ہے؟ جب کونین کے والی نے اعلان نبوت کیا اور اعلان نبوت کے بعد چند صحابہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حبشہ کو بادشاہ جو تھا ان کو حبشہ سے واپس نہیں بھیجتا تھا، اور دن بدن اسلام پھل اور پھول رہا تھا۔ جب کافروں نے دیکھا
کہ اسلام کی آبیاری ہو رہی ہے، دن بہ دن مسلمانوں کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، تو اب جو ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ سوشل بائیکاٹ، مطلب کہ نہ ان سے کوئی تعلق رکھے۔ اور کیسا سوشل بائیکاٹ؟ یہ بھی ذرا سن لیں کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اور آج کے بعد ان لوگوں کو مکہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر مکہ کے کسی شہری کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان، ہاں وہ عورت ہو یا مرد، اس سے گفتگو کرے۔ سنیے گا، ہم نے صرف کربلا سنی ہے، شیب ابی طالب ابھی ہم نے نہیں سنی۔ آپ کو پتا ہے کہ حسین ابن علی کو یہ صبر اور شکر کے جذبات ملے کہاں سے تھے؟ ان کی اماں سے۔ ان کی اماں نے سیکھا کہاں سے تھا؟ اپنے بابا کے در سے، کیونکہ سیدہ نے بھی بچپن کے عالم میں شیب ابی طالب اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ یہ خاندان رسالت پر اتنے 3 سال کا ٹکتے کہ حضور کی اولاد نے، میرے آقا خود نے پتے اور پانی پی کر 3 سال زندگی گزاری۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، وہ بھی کس طرح کہ مکہ کے کسی شہری کو اجازت نہیں کہ کسی مسلمان کے بدن کو چھونے کی اجازت نہیں، مطلب یعنی اس سے مصافحہ کرے، اور اگر ایسا کرے گا تو وہ پلید ہو جائے گا۔ پھر اہل مکہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مسلمان کو کوئی چیز فروخت کرے یا اس سے کوئی چیز خریدے۔ مکہ کے رہنے والوں نہ تو کسی مسلمان سے لڑکی لے اور نہ ہی انہیں لڑکی دے۔ جو کوئی بھی مسلمان کا مقروض ہے تو وہ اپنا قرض ادا کرنے سے اجتناب کرے۔ یہ احکامات اس وقت تک باقی ہے جب تک محمد اپنے دین سے توبہ نہیں کر لے یا بنو ہاشم ان کی حمایت سے دستبردار نہ ہو جائے۔ یہ لکھ کر، یہ تختی بنا کر کعبے کی دیوار پر چپکا دیا تھا، کہا کہ اس طرح محمد اور محمد کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ شیب ابی طالب یہ گھاٹی، کیا ہے؟ گھاٹی، اور یہ حضرت ابو طالب کی ملکیت میں تھی، آپ کی مالکی میں تھی۔ میرے آقا اور حضرت ابو طالب اور سارا قافلہ، حضرت بی بی خدیجہ، یہ سارے لوگ اس گھاٹی میں گئے۔ جانے کے بعد اتنی مصیبت میں زندگی کو گزاری۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمیں مولا حسین اور مولا حسین کے بچوں کا 3 دن پیاسا رہنا یاد ہے۔ شاید آپ نے اگر شیب ابی طالب پڑھی ہوتی پتا چلتا نبی کا خاندان 3 سال تک بھوکا اور پیاسا رہا، کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنا خطرناک سوشل بائیکاٹ۔ حد تو یہ ہے میرے بھائیوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو انتقال ہوا وہ بھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں۔ آپ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سکی اور اسی حالت میں بیمار ہوئی اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا۔ پھر سیدہ خدیجہ کے بعد ہی 2 دن گزرے کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ یہ 2 لوگوں کا جب انتقال ہوا، میرے آقا نے اس سال کو عام الحزن کہا کہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے۔ اور آپ کو ایک نئی بات بتاؤں، سیدہ فاطمہ کا ایک لقب ہے ام ابیہا۔ کیا لقب ہے؟ ام ابیہا۔ ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے باپ کی ماں۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تو میری ماں ہے۔ اب یہ ہوا بھی کیسے؟ شیب ابی طالب کی گھاٹی تھی، اس نے بڑی غربت کے ساتھ آقا کونین اور آقا کونین کا خاندان اپنی زندگی کو گزارا۔ میرے بھائیوں، بڑی سنجیدگی سے سننا، آج میں اپنا دل منہ پر رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے ہمارے لیے قربانیاں کتنی دی۔
जिस दावत से हम वाबस्ता है, जिस निस्बत पर हम नाज करते हैं, निस्बत रसूल पर, उस रसूल ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी। उस घाटी के अंदर हुजूर की दूसरी बेटियां जो सैयदा कायनात से बड़ी थी, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब आई। बाबा से कहा, बाबा कितने दिनों से भूखी और प्यासी है, खाया नहीं है, इतना जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब हो रहा है। सैयदा बीबी कायनात छोटी थी, सुभान अल्लाह। हुसैन की मां तेरी अज़मतों पे कुर्बान, तेरी शान पे कुर्बान, मेरी आकाज़ादी तेरे किरदार पे कुर्बान। आप अपनी बड़ी बहनों की ये बातें सुन रही थी। बाबा बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी बेटियों की इन दास्तान को सुन रहे थे और उन्हें हौसला दे रहे थे। बीबी कायनात ने जब सुना, बाबा थोड़े दूर हुए, दोनों बहनों को बुलाया। थी छोटी, उम्र के एतबार से कह रहा हूं, लेकिन ये सैयदा कायनात है, जन्नती औरतों की सरदार है। कायनात की बका आज जो है वो सैयदा कायनात की चादर तदहीर का सदका है। अगर उनके बच्चे कुर्बानियां ना होते थे, आज तुम्हारे सर पर जो इज्जत के ताज सजे हैं वो सजे ना होते। इसीलिए किसी ने कहा था, क्या कहा था? कहा था कि पिया जिसने जहर का जाम, वो बेटा फातिमा का है। जो आया करबला में काम, वो बेटा फातिमा का है। जो है बगदाद में सोया, वो बेटा फातिमा का है। जो है कलियर में सोया, वो बेटा फातिमा का है। ए हिंद वालों, तुम्हें मालूम क्या, जो लाया हिंद में इस्लाम, वो भी बेटा फातिमा का है। कायनात के लिए इसीलिए थोड़ी बेगम नासी ने कहा था कि बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। एतराज करने वालों ने काश फातिमा और फातिमा की औलाद की सीरत पढ़ी होती तो उसे इस शेर पर एतराज नहीं होता। बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं, काश एतराज करने से पहले तुमने पढ़ ली होती सैयदा कायनात की कुर्बानी को और उनकी औलाद की कुर्बानी को पढ़नी होती, तो तुम्हें ये शेर शक की नजर नहीं होता। ये शेर तुम्हें एतराज की नजर से नहीं देखते, बल्कि तुम मोहब्बत से कहते, जिस तरह हम कहते हैं कि बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा। बड़ी छोटी थी सैयदा कायनात, अपनी दोनों बहनों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, मेरी बहनों, यकीनन उम्र में मैं तुमसे छोटी हूँ, तुम मुझसे बड़ी हो, लेकिन एक बात अर्ज करूं, एक बात कहूं, काके कहो ना, तुम नहीं देखती पापा कितने परेशान हैं, सुबह से लेकर शाम तक सबको संभालते, सबकी ढारस बंधाते, सबके दिलों को करार देते, मुसीबत वालों को सीने से लगाते। पापा सुबह से लेकर शाम तक सबकी हौसला मंदी करते। हमें तो ये चाहिए कि हम इनकी औलाद है, क्या समझदारी है कि हम पापा का साथ दे। लेकिन मेरी बहनों, तुम जो है पापा को शिकायतें कर रही हो और पापा की मुसीबतों में और इजाफा कर रही हो। सैयदा कायनात अपनी बड़ी बहनों को समझा रही थी कि कौनैन के वाली पीछे ही खड़े थे, पीछे ही खड़े थे। जैसी ये बात सुनी, मेरे आका मुस्कुराने लगे। सैयदा बीबी घूमी, मेरे आका ने फर्द मोहब्बत में कहा, उम्मे अभी हाँ, तू तो मेरी माँ है कि जिस तरह एक माँ अपने औलाद का ख्याल करती है, मेरी बेटी फातिमा तू मेरा ख्याल करती है। और कायनात ने देखा, जब हुजूर के सजदे की हालत में जब अबू जहल अबू लहब ऊंट की गंदी ओजड़ियां डालते, यही फातिमा अपने घर से निकलकर अपने पापा के जिस्म से वो ओजड़ी को दूर करती। जब कोई आका को पत्थर मारता, सैयदा अपने पापा को दिलासा देती। जब कोई गालियां देता,
اپنے پاپا کو سیدہ دلاسا دیتی، میرے آقا نے بڑی مصیبتیں جھیلی. یہ شیب ابی طالب کی 3 سال کو یاد کرو میرے بھائیوں، پھر آپ کو پتا چلے گا کربلا میں حسین ابن علی نے ایسی صبر تھوڑی کیا، وہ سکھایا گیا تھا انہیں. اور آگے چلے